الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ختم نبوت کا انکار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہے، کیونکہ ہر آنے والا نبی پچھلی رسالت کو یا نبوت کو منسوخ کرتا ہے۔ جب ہم مانیں اللہ محفوظ رکھے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آیا ہے، اس کا مطلب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو منسوخ کر دیا، اور اس کے بعد وہ کہے کہ نہیں میں مسلمان بھی ہوں اور یہ عقیدہ بھی نہیں مانتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہی رسالت کا عقیدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یبعث دجالون کذابون قریب من 30، جب تک 30 کے قریب دجال جھوٹے اس بات کا دعویٰ نہ کریں کہ وہ نبی ہیں۔ تو یہ پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے۔ عہد نبوت میں بھی مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، پھر اسود انسی نے کیا، ایک شجاع عورت تھی اس نے کیا، اور ابو طیب متنبی نے کیا، مختار ثقفی نے کیا، اور ہمارے زمانے میں قادیانی نے، غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب نبوت کا دعویٰ کرنے پر اس کو مقابلہ سخت پیش آیا تو اس نے کیا کیا کہ کبھی کہتا ہے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ابن مریم علیہ السلام واپس آئیں گے، تو وہ کہنے لگا میں ابن مریم ہوں۔ اس کو کہا گیا کہ تمہاری ماں کا تو نام کچھ اور ہے اور وہ تو ابن مریم ہیں، تو وہاں سے بھاگا تو کہا میں مسیح موعود ہوں۔ تو آج کل ان کا عقیدہ یہاں ٹھہرا ہے کہ وہ مسیح موعود ہیں۔ میرا پختہ اور کامل ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتا ہوں، جس کی خوشخبری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ آج اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بری کرنا چاہتا ہے ان سے اور ختم نبوت کا اقرار کرنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، کیونکہ اس میں بھی ایک دھوکہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنے مرزے کو نبی تھوڑا کہتے ہیں، آخری نبی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہتے ہیں، ہم تو اس کو مسیح موعود کہتے ہیں۔ تو جب وہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں تو پھر ہمیں یوں اقرار کرنا چاہیے کہ میں محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتا ہوں، اور ان کے بعد کسی اور کو نبی اور رسول نہیں مانتا، اور ساتھ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سمیت میں کسی کو مسیح موعود بھی نہیں مانتا، اور میں ان سب پر رب کی لعنت ڈالتا ہوں، تو اس کو سچا ختم نبوت کا عقیدہ اپنانے والا سمجھا جائے گا۔ اور اگر خالی یہ کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، تو یہ بات تو درست ہے، مگر یہ ان حالات میں کافی نہیں ہے، کیونکہ قادیانی اس وقت باقاعدہ اس بات کی بیعت لے رہے ہیں کہ ہم غلام احمد کو علیہ لعین اللہ، اس کو ہم مسیح موعود سمجھتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کو شامل کر کے اقرار کیا جائے تو سمجھا جائے گا کہ اس کا
عقیدہ ختم نبوت پر بالکل درست ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان نصیب کرے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔